نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات اساتذہ کرام، مجلس علماء نظامیہ کے عہدیداران و اراکین، شرکائے محفل، مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس علماء نظامیہ کی یہ جو موجودہ باڈی ہے پچھلے 3 سالوں سے کام کر رہے ہیں، ان کی محنت اور اپنے مشن کے ساتھ لگاؤ، ذمہ داری کا احساس، اس کی بنیاد پر الحمدللہ کافی کام ہوا ہے، اور یہ آپ حضرات کا یہ ہجوم دلیل ہے اس بات کی انہوں نے محنت کی ہے۔ اور وہ صرف یہی نہیں کہ کوئی اجلاس قائم کیا تو اس میں آ کے خطاب جھاڑ دیا، تصویر آ گئی، علیحدگی میں بھی وہ سوچتے رہتے ہیں کہ مجلس کی بہتری میں ہمیں مزید کیا کچھ کرنا ہے۔ یہ غور و فکر وہ تنہائی میں بھی، علیحدگی میں بیٹھ کے بھی جو بہتر سمجھتے ہیں پھر اس میں وہ کام کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اخلاص کی بنیاد پر ہے، یعنی اس میں ان کو کوئی وظیفہ یا تنخواہ یا کوئی مراعات نہیں ملتی، صرف خلوص کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی محنت اور احساس ذمہ داری کے ثمرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لہٰذا میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے نیا پاکستان کا، اس سے پرانا بھی ہاتھ سے گیا، تو ذرا پرانے کو موقع دیں، مزید کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمات کا بہترین انعام عطا فرمائے۔ مجلس علماء نظامیہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کو صدر بنایا، کسی کو ناظم اعلیٰ بنایا، ورنہ ہر ایک اس کا جو رکن ہے، ورکر ہے، اپنے اپنے دائرہ میں اپنی وسعت، ہمت، توفیق کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے، اور مجلس جو جامعہ نظامیہ کی نمائندہ تنظیم ہے اس کے مشن کو اپنے طور پر بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں جدھر جاتا ہوں اس راستے میں اگر کوئی اپنے ساتھی آتے ہیں، خاص طور پر کوئی ادارہ فضلائے جامعہ نے بنایا ہے، خود ان کو فون کر کے بتاتا ہوں بھائی آپ پر چھاپا پڑنے والا ہے۔ اس راستے میں جتنے بھی آتے ہیں میں جاتا ہوں، ملتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہی کام اگر آپ میں سے ہر ایک شروع کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے
یہ اور زیادہ عروج اور ترقی اور برکت حاصل ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو شرکاء ہیں، باہر سے مہمان آئے ہیں، انہیں ایک بات کہتا ہوں، اور ایک بات جو مجلس علماء نظامیہ کے عہدے داران ہیں، چاہے مرکز کے ہوں، صوبائی ہوں، ضلعی ہوں، آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خلوص کے ساتھ وہی جو بات پہلے کہی، اس مجلس کے مشن کو اپنے اپنے وسعت کے مطابق اپنے اپنے علاقہ میں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اس کو آگے بڑھائیں، تعاون کی راہ سوچیں، اچھے مشورے دیں، لیکن تنقید بے شک ہو مگر تنقیس نہیں، تعمیر کا جذبہ ہونا چاہیے، تخریب نہیں۔ اور جو عہدے داران ہیں ان کو کہتا ہوں، اگر کسی طرف سے کوئی تنقید بھی ہو تو اس کا رد عمل نہیں آنا چاہیے، یہ دلیل ہے کہ آپ پھلدار درخت ہیں۔ جس درخت کا کوئی پھل نہیں ہوتا، کبھی دیکھا اس کو کوئی پتھر مار رہا ہو، لاٹھیوں مار رہا ہو، یہ دلیل ہے۔ اگر کوئی طرف سے تنقید بھی ہوتی ہے تو رد عمل منفی نہیں ہونا چاہیے، خوش ہوں، لگتا ہے کہ بھائی ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام کی قدر ہے، تحمل سے اس کو برداشت کیا جائے۔ اور یہ بھی عرض کروں، پہلے بھی وہ کہا گیا یہاں سے کہیں سے، مجلس کے جہاں علماء نظامیہ کے اور کئی فائدے ہیں، ایک رابطے کا بھی فائدہ ہے، سال میں یہ دو آپ کے میٹنگیں، دو اجلاس ہوتے ہیں، ایک یہ داتا صاحب کے اس کے موقع پر، اور ایک پھر جو سالانہ دستار فضیلت کا اور مفتی صاحب کا عرس وغیرہ ہوتا ہے، اس پر بھی پھر علماء سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک تو یہ رابطے کا فائدہ، کئی پرانے دوستوں سے میل ملاقات ہوتی ہے، پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور طبیعت خوش ہوتی ہے، باغ ہوتی ہے، اس میں پھر پرانے اساتذہ کا ذکر کر کے آپ اپنے آپ کو تسکین پہنچاتے ہیں، پرانے ساتھیوں کا ذکر ہوتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے لیے دعائے خیر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فائدہ، اور یہ بھی فائدہ، یہ ویسے بھی ہر تنظیم کا اصول ہے۔ کئی بار آپ نے میرے خطابات میں دیکھا ہوگا، میں امیر المجاہدین مولانا حافظ خادم حسین رضوی، ان کے مشن کو دعائیہ طور میں کر کیا سکتا ہوں، عملی کام تو، لیکن جب کبھی میں کسی ایسی مجلس میں جاتا جو تحریک لبیک کے سٹیج سے ہو، تو وہاں میں یہی بات کہتا کہ جہاں میں جامعہ نظامیہ میں کمرہ نمبر 9 میں بیٹھا ہوں، وہاں یہ آئیں، وہاں حیثیت میری اور ہے اور ان کی اور، وہاں میں استاد اور یہ شاگرد، لیکن جب میدان عمل میں اس تنظیم کی سٹیج سے جو کام ہو رہا ہے وہاں جاؤں، پھر وہ امیر ہیں اس تنظیم کے، میں اس کا رکن ہوں۔ یہاں بھی ایسا ہی، مجلس کے میٹنگ میں، اجلاس میں، یہاں حیثیت اور ہوتی ہے، یہاں امیر وہی ہیں جس کو ہم نے بنایا، جی یہ صدر ہے مجلس کا، یہ ناظم اعلیٰ ہے، یہ فلاں فلاں۔ یہاں جس طرح آپ رکن بن کے آتے ہیں، میں بھی اور سارے اساتذہ بھی بحیثیت رکن مجلس علماء نظامیہ، ایک یہ رنگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے مجلس کے یہ اجتماعات کا۔ یہ تلقین بھی میں
کیا کرتا ہوں، خاص طور پر دورہ حدیث سے جو ساتھی فارغ ہو کے جاتے ہیں، میدان عمل میں آپ جا رہے ہیں، پہلے آپ بچے تھے، آپ کی ذمہ داریاں کسی اور کے ساتھ تھیں، آپ بے فکر تھے، شہزادے تھے، اب میدان عمل میں جا رہے ہیں، اب وہ ذمہ داریاں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو 3 باتوں کا خیال رکھیں میدان عمل میں۔ نمبر 1، استغنا، بھکاری بن کے نہیں، لالچ نہیں، کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھیں، سفید پوش، مستغنی مزاج، اللہ پہ بھروسہ۔ نمبر 2، استقامت، بے صبری، حوصلہ نہیں، ذرا سی کو بات آئی، جگہ چھوڑی، آگے چلے گئے، مسجد چھوڑی، مدرسہ چھوڑا، اس سے آگے افادہ، فائدہ پہنچانا وہ نہیں ہوتا، وہ جگہ ہی بدلتی رہتی ہے۔ ڈٹ جاؤ، ڈٹ کے کام کرو گے، پریشانیاں بھی برداشت کرو گے، بالآخر آپ کی اس استقامت، ثابت قدمی کا فائدہ نکلے گا۔ وہی جو باتیں آپ کو بری معلوم ہوتی تھی، ایک وقت آئے گا کہ آپ محسوس کریں گے اب تو یوں لگتا ہے کہ میں کوئی اس علاقے کا پیر و مرشد بن گیا، جو میں کہتا ہوں وہی لوگ کرتے ہیں، ہر بات مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے استقامت۔ اور دوسرا یہ عدم مداخلت، یہ 3 باتیں کہتا ہوں۔ اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کریں، دوسروں کے نظام میں دخل مت دیں، اپنا ذمہ داری چھوڑ کے دوسروں پر تنقید اور وہ یہ وہ۔ مثال کے طور پر آپ کسی مدرسے میں مدرس ہیں، اللہ کرے آپ اپنے مدرسے بنائیں، لیکن کسی ادارے میں مدرس ہیں تو وہاں آپ کی ذمہ داری تدریس کی ہے۔ اس مدرسے کا کوئی ناظم اعلیٰ ہوگا، معتمم ہوگا، کوئی انتظامی باڈی ہوگی، تو آپ اپنے تدریس کی ذمہ داری چھوڑ کے ان میں دخل دینے شروع ہو جائیں، چندہ کہاں سے آتا ہے جی، خرچ کہاں ہوتا ہے، لنگر پر یہ کیوں پک گیا، وہ۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور جب آپ اپنا مدرسہ بنا لیں گے پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، ذمہ داریاں بدلتی ہیں نا جب۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، استغنا، استقامت، عدم مداخلت، اس بات کو ملحوظ رکھیے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے تو وہ کیا کہتے ہیں اپنی زندگی پر ایک نظر، میں وہ مفتی صاحب کا پیش کیا کرتا ہوں نا، ایک نظر مفتی صاحب کی حیات پر، انہوں نے بھی ایک نظر ڈال دی۔ وہ جس واقعے کا اشارہ کر رہے تھے وہ 1976 کی بات ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں نے اب پڑھانا ہے، ابھی شروع نہیں کیا تھا پڑھانا، یعنی سال کے اختتام پر مفتی صاحب نے حکم دے دیا تھا پڑھانا ہے، ابھی آ کے پڑھانا شروع کرنا تھا۔ اس سال وہاں گیا تھا سبق شروع ہونے سے پہلے، وہ پہاڑی راستہ تو روڈ شوڈ بن گئے ہیں نا جی، تو وہاں گیا تو یہ چھوٹے سے بچے تھے، ایسے ہی میں چارپائی پہ بیٹھا تھا تو آ کے کھڑے ہو گئے، تو بس اس کے بعد پھر آ کے میں نے پڑھانا شروع کیا 1976 میں۔ پڑھاتے ہوئے مجھے 46 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور جامعہ سے مستقل وابستگی اس میں 52 سال ہو گئے۔ جب 1970 میں درس نظامی پڑھنے کے لیے آیا، اور جزوی وابستگی اگر ہو تو ہو سکتا ہے میں مولانا غلام فرید صاحب سے بھی پہلے 1963 میں حفظ کی کلاس میں آ کے داخل ہوا تھا 1963۔ تو وہ پہلا میرا داخلہ تھا یہاں جامعہ نظامیہ رضویہ میں۔ اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، لنگر لانگری کوئی نہیں ہوتا تھا، یہ ادھر نیم ہے نا جو یہ جی،
یہ آخری حد تھی ہمارے مدرسے کی، ادھر ہمارا قبضہ نہیں تھا، یہ نیم اور آگے راستہ جہاں میں بیٹھتا ہوں نیچے اپنی درسگاہ میں، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تھا، یہ آگے ایریا مدرسے کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ادھر ایک کوئی سکول تھا اور بنگی چرسی ادھر ہوتے تھے، کوئی اپنا یہ اتنا پرانے کمرے، 3 چارپائیاں تھی وان کی پورے ادارے میں، باقی ہم سارے نیچے چٹائیاں بچھا کے گرمی میں پاس ہوتے، پنکھے وکھے کوئی نہیں، نیچے وہ چٹائی بچھائی یا چادر بچھائی سو گئے، تو وہ کیڑے مکوڑے بھی آتے ان کو بھی کھرکتے رہتے، اور پھر صبح اٹھ کے سبق۔ 1963 اس طرح تو 1 سال کم 60 سال وابستگی میری جامعہ نظامیہ سے، 59 سال بنتے ہیں اس سے لے کر۔ تو اس وقت لنگر پر یہ کوئی نہیں تھا لانگری وغیرہ، اوپر مفتی صاحب علیہ رحمہ ہمارے استادوں کے استاد، وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے، کچا سا کمرہ تھا، مسجد بھی بڑی پرانی کچی سی، ادھر لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی، اوپر چڑھ کے ہم مسجد میں جاتے تھے، لکڑی کی پھٹوں والی۔ تو کھانے کے ٹائم میں سب سے اوپر والی سیڑھی پر، مفتی صاحب علیہ رحمہ کے گھر حجرہ، چھوٹا سا حجرہ تھا، وہاں میں کھڑا ہوتا، چھوٹا تھا نا، تو امی جی آٹا گوندھ کے مجھے دے دیتی تھی، سر پہ اٹھاتا، تنور سے روٹیاں پکوا کے لے آتا، 1 روپے کی 64 روٹیاں وہ پکا دیتے تھے، 1 پیسہ روٹی پکوائی تو روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے، تو وہ 64 روٹیاں پکوائیں، اتنی اس وقت ضرورت پڑتی تھی، آ کے گھر دی۔ اب میں اوپر سیڑھی پر کھڑا ہوں، نیچے لائن لگی ہے سیڑھیوں پر، برتن سالن والا اٹھایا، میں اوپر وہ برتن امی جی کو پکڑاتا، وہ سالن ڈال کے دیتی، 2 روٹیاں پکڑاتی، اس کو دی، وہ چلا گیا پیچھے۔ اس وقت یہ صورت حال تھی، اس وقت میری عمر 14 برس تھی، کیونکہ 1949 اکتوبر میں میری ولادت ہے، تو اس وقت 1963 میں 14، تو اس وقت سے وابستگی چل رہی ہے۔ تو اللہ پاک قائم و دائم رکھے۔ اور یہ بھی جب مفتی صاحب علیہ رحمہ کا وصال ہوا، یہ باتیں ہونے لگی، اب گیا جی جامعہ نظامیہ آ گیا، اب بس یا ختم ہو گیا۔ مگر ہوا کیا؟ ختم نہیں ہوا، بلکہ مفتی صاحب کا روحانی تصرف، اللہ کے ولی دنیاوی زندگی میں بھی ان کا تصرف ہوتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں جا کے وہ تصرف روحانی بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں اس کا حق الیقین تجربہ ہے کہ وہ روحانی تصور بڑھ گیا، بجائے ادارہ نقصان کی طرف جانے کے، اس کے بعد ترقی کی طرف ہی گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مفتی صاحب علیہ رحمہ کے احباب، ان کے تلامذہ سارے مخلص تھے۔ دیکھیے مولانا غلام فرید صاحب، اسی طرح دوسرے اساتذہ مخلص تھے، ڈٹ کے اپنا گھر سمجھ کے خدمت آگے بڑھاتے گئے، کسر نہیں چھوڑی، پہلے سے زیادہ ذمہ داری محسوس کی۔ اور دوسرا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ باتیں بعد میں مجھے پتہ چلی، اس وقت تو شعور ہی نہیں تھا نا، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، جو مفتی صاحب کے جو بیٹے ہیں نا سارے، وہ بھی چھوٹے بچے ہیں، ان کو تجربہ کوئی نہیں، بس مدرسے پر نہ کوئی قبضہ کر لے گا، یہ لوگوں میں باتیں، بچے چھوٹے ہیں جی، وہ قبضہ کر لے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پرانے بزرگ مولانا غلام فرید صاحب، قرآن میں قاری ظہور احمد مفتی صاحب کے چہلم پر میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا، کوئی جو بات پہلے بتائی صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب کی،
میں نے کہا تھا اس سے پہلے یہ میرے شاگرد تھے، ڈانٹ ٹپٹ بھی کر لیتا تھا، کان بھی پکڑا دیے، شاگرد تھے، ان کی اصلاح۔ اب یہ میرے لیے نائب ہیں مفتی صاحب کے ناظم اعلیٰ کے، اب ان کی حیثیت ناظم اعلیٰ کی ہے، میں اس ادارے میں مدرس ہوں، ناظم اعلیٰ ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا عبد المصطفیٰ صاحب کو کہ وہاں مفتی صاحب کی سیٹ پر بیٹھے تو مجھے دیکھتے باہر سے لوگ کھڑے ہوئے، اب صورتحال بدل گئی ہے، ہاں میں آؤں آپ سے کوئی بات کرنی ہو پھر آپ کھڑے ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں، ورنہ آپ ٹکا کے اپنی سیٹ پر بیٹھے، ادھر ادھر ہمارا آنا جانا لگا رہے آپ نے یہاں۔ اور ایک جملہ آخری کہہ دوں، یہ کہا تھا میں نے اسی بلڈنگ کے نیچے، یہاں نیچے کوئی اجلاس تھا، چیلم کا تھا یا اصالہ ثواب کی محفل یا وہ، یہاں میں نے کہا تھا کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ مفتی صاحب العلامہ کے بیٹوں کی طرف کوئی گرم ہوا گزر جائے، میں آگے سینہ تان کے کھڑا ہوں گا، اپنے جسم پر برداشت کروں گا، ان کی طرف نہیں۔ ذمہ داریاں ساری اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں ادارے کے ساتھ مخلص رکھے۔ وآخر دعوانا